الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس عنوان پر میں آپ تمام کے سامنے اظہار خیال کرنے جا رہی ہوں وہ ہے سازشیت اور اسلامی فکر. عزیز سامعین کرام، یہ دنیا جس میں میں اور آپ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ انسان کا امتحان اللہ تعالیٰ ضرور لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی اور موت کی جو تخلیق کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جان سکے کہ انسان میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرتا ہے. یعنی انسان کا امتحان لیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ انسانوں میں کون ہے جو بہتر عمل کرتا ہے. ایسے مشکل حالات میں، ایسے پرخطر حالات میں طرح طرح کے انسانوں کے ذہن میں نظریات سازش جو ہے وہ عام ہونے لگ جاتے ہیں. اب ان نظریاتی سازش کو سمجھنے سے پہلے، سازشیت کو سمجھنے سے پہلے، اسلامی فکر کو سمجھنے سے پہلے آئیے ہم جاننے کی کوشش کریں کہ لفظ سازش کے کیا معنی ہیں. گوگل پہ اگر ہم لفظ سازش کے معنی جاننے کی کوشش کریں تو وہ کہتا ہے a secret plan made by a group to do something unlawful اور ہارمفل، یعنی کہ کسی گروہ کی طرف سے کوئی ایسا غیر قانونی یا نقصان دہ کام کرنا خفیہ منصوبہ بندی کے ذریعے سے، اسے دراصل سازشیت کہا جاتا ہے. اسلامی دنیا میں جس تیزی سے فتنوں اور آزمائشوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، اہل اسلام کے درمیان ایسے نظریات کی مقبولیت بھی اور زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. بعض صورتوں میں وہ کیفیت بھی نظر آ رہی ہے جسے ماہرین سماجیات سازشیت، جسے کانسپیرزم کہا جاتا ہے، وہ بھی نام لیا جاتا ہے. یعنی کہ شعوری یا غیر شعوری عقیدے کی تاریخ کو بنانے، یہ عقیدہ رکھنا کہ تاریخ کو بنانے اور بگاڑنے میں جو اہم کردار ہے وہ چند طاقتور لوگوں کی خفیہ سازش کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ جو سوچ ہے یہ دراصل سازشیت یا پھر کانسپیرزم کہلاتا ہے. عزیز سامعین کرام، سازش انسانی زندگی اور سماج کی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے. روزمرہ کی عام زندگی سے لے کر عالمی سطح کے اہم معاملات تک ہر سطح پر یقیناً طور پر سازشیں ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ شیطان بنیادی طور پر ایک سازشی کردار ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، کہ شیطان نے کہا کہ تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رکھوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ 7 کی آیت نمبر 82 میں، چنانچہ ہر زمانے میں شیطان کے پیروکار سازش کرتے رہے ہیں اور یہ چیز لازمی ہے. مکر و فریب اور سازش بعض لوگوں کے مزاج کا حصہ بھی بن جاتی ہے، اور اسی طرح سے بعض اجتماعی گروہ بھی سازشی سوچ اور طبیعت کی بنیاد پر اس طرح تشکیل پاتے ہیں کہ ان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے کہ وہ آئے دن جو ہے وہ سازش کرتے رہتے ہیں. بعض سازشی کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور بعض سازشی جو ہے وہ ناکام بھی ہو جاتے ہیں. عزیز سامعین کرام، جس انتہا پسندانہ سوچ اور زاویہ فکر کو سازشیت کہا جاتا ہے، کانسپیرزم کہا جاتا ہے، وہ ان سنجیدہ مباحث سے بالکل مختلف ہے. اس زاویہ فکر کے حاملین دنیا کے ہر چھوٹے بڑے واقعے کو، ہر چیز کو گویا کہ سازش کا نتیجہ ہی سمجھنے لگ جاتے ہیں. ان کی سوچ کے مطابق تاریخ کا اصل فیصلہ کن جو ایجنٹ ہے ایک نظر نہ آنے والا مکار سازشی گروپ ہے. گویا کہ ہسٹری میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہ کانسپیرسی ہی کی وجہ سے ہو رہی ہیں، سازشیت ہی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اس سوچ کے شکار لوگ کسی بھی واقعے یا حادثے کو اس کی ظاہری صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہی نہیں ہیں، چاہے وہ زلزلہ ہو، کوئی طوفان ہو، سونامی ہو، وائرس کی وبا ہو، ٹڈی دلوں کا حملہ ہو جیسے اجتماعی آفتیں ہوں، کینسر ہو، ایڈز ہو، سڑک حادثات ہوں یا انفرادی مصیبتیں ہی کیوں نہ ہو، ہر چیز کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سازش کا نتیجہ ہے. اور سازش بھی ایک ہی نہایت طاقتور گروہ کی جو ساری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، یہ ان سازشی لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. دنیا میں بھلائی کے جو کام ہوتے ہیں ان کے ڈانڈے بھی وہ اس عالمی سازش ہی سے ملاتے ہیں. یعنی کہ کوئی اچھا کام بھی اگر دنیا میں ہو رہا ہو تو اسے بھی کانسپیریسی سے ملایا جاتا ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت جو ہے کوئی اچھا کام ہو رہا ہے. دنیا میں خیر اور بھلائی کا کوئی وجود اور کوئی امکان وہ دیکھ ہی نہیں پاتے. ہر با اختیار فرد اور ادارہ اس کے نزدیک یا تو مجسم شر ہوتا ہے یا پھر شر کا کوئی آلہ کار ہوتا ہے. نظریات سازش جو ہیں یہ صرف مسلمانوں کے اندر ہی نہیں پائے جاتے، بلکہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہم یہ چلن دیکھتے ہیں کہ یہ نظریات جو ہے سازشی نظریات ان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. چاہے ایلیومیناٹی کو لے کر ہو، فری میسن وغیرہ سے لے کر ہو، اکثر جو ہے آپ دیکھیں گے یہ تصورات جو ہے مغربی ممالک سے جو ہے درآمد کیے گئے ہیں. اسلامی روایات سے جو ہے ہٹ کر مسیح الدجال کی اگر ہم بات کریں، آخر الزمان سے متعلق بات کریں، تو جو تصورات اور پیشن گوئیاں وقتاً فوقتاً ہمارے حلقوں میں اکثر گردش کرتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ
اس کے متعلق بھی کئی ساری کانسپریسی تھیوریز ہمارے سامنے یا پھر سازشیت کی تھیوریز ہمارے سامنے نظر آتی ہیں. امریکہ اور یورپ میں آج بھی بہت سے لوگ اس زمین کو جو ہے کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ چاند پر جو انسان نے قدم رکھا ہے اس کو بھی جو ہے وہ واقعے کو فریب سمجھتے ہیں. موسمی تبدیلیاں جو آتی ہیں، ماحولیاتی بحران جو آتا ہے، ان تمام چیزوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مفادات کی وجہ سے، کسی کانسپریسی کی وجہ سے، کسی ایک کو فائدہ پہنچنے کے لیے یہ چیز ہوئی ہے. یہاں تک کہ ٹیکوں، ویکسینیشن کو بھی جو ہے نقصان دہ اور کسی بھیانک سازش کا حصہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. ہٹلر کے عروج کے زمانے میں بھی یہ تصور کیا گیا تھا کہ وہ مسیح الدجال تھا. یعنی کہ اس وقت بھی جو کانسپریسی تھیوری لی گئی تھی وہ یہ تھا کہ وہ جو ہے مسیح الدجال ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جو ہے 614 سے 911 بی سی عیسوی سن کے درمیان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سے لے کر یورپ کی اسلامی فتوحات تک کا تقریباً جو 300 سال کا عرصہ رہا وہ سرے سے جو ہے وقوع پذیر تھا ہی نہیں، یعنی کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. اور ان برسوں کے دوران کی ساری جو بھی تاریخ لکھی گئی ہے وہ تاریخ نقلی ہے اور اس کے بارے میں بھی کئی ساری کانسپریسی تھیوریز کی گئی. جس طرح بعض مسلمان ہر مسئلے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کو کی یہ سازش ہے، یہودیوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، ان کو ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، اسی طرح مغربی ممالک میں بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں جو اس بات پر یقین کرتے ہیں. یعنی جو تھیوری ہے اسے یوریبیا کہا جاتا ہے. اس تھیوری کا جو ہے یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ نہایت مکار ہیں، مسلمان نہایت ذہین اور بااثر قوم ہے اور دنیا کے تمام احوال پر اس حد تک اثر انداز ہو رہے ہیں کہ بہت جلد پورے یورپ پر جو ہے وہ قابض ہو جائیں گے. اور اس سازش میں یورپ اور امریکہ کے انتہائی بااثر جو حکمران ہیں، جو دولت مند سرمایہ دار ہیں اور جو اہل علم و فن ہیں، یہ مسلمان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. یہ سوچ جو ہے ان لوگوں کی ہے اور مسلمان کی جو ہے اپوزٹ یہ سوچ ہے کہ یہودیوں کی وجہ سے جو ہے تمام سازشیں ہو رہی ہیں. عزیز سامعین کرام، ان تمام نظریات سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہے انسان تعلیم یافتہ ہو یا پھر اس کے اندر تعلیم کم ہو، سازشی نظریات جو ہے وہ ہر انسان کو متاثر کر رہی ہیں اور ہر انسان یہی سمجھ رہا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سازش ہی کے تحت ہو رہا ہے. آئیے ہم ان سازشوں کو اسلامی فکر سے جوڑنے سے پہلے اسلام ہمیں ان سازشوں کے متعلق کیا کہتا ہے وہ سمجھنے سے پہلے یہ جانیں کہ سازش کی جو ہے کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں. سازشی نظریات کی جو ہے 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلے جو 2 قسمیں ہیں انہیں معقول نظریات کہا جاتا ہے. یعنی کہ جو ریزنیبل تھیوریز ہیں، یہ سب سے پہلے جو 2 میں آپ کے سامنے پیش کروں گی وہ معقول نظریات انہیں کہا جاتا ہے یا پھر ریزنیبل تھیوریز انہیں کہا جاتا ہے. اب سب سے پہلی اس میں سے تھیوری وہ نظریہ ہے کہ جو ٹھوس دلائل اور شواہد کے ساتھ ثابت شدہ ہے. یعنی کہ جو کانسپریسی تھیوری ہے اس کو دلائل کے تحت، پروف کے تحت، وٹنسز کے تحت اس کو ثابت کیا گیا ہے. مثال کے طور پر جو عراق کی جنگ ہوئی تھی 2003 سے لے کر 2011 کے درمیان، جس میں جو ہے عراق کو انویڈ کیا تھا یو ایس والوں نے ایک کولیشن کے ذریعے سے، اس کے متعلق یہ کہا گیا تھا، یہ سازشی نظریہ تھا، یہ کانسپریسی تھیوری تھی کہ جو اصل مقصد تھا وہ دراصل عراق کو انویڈ کرنا یا پھر جو ہے وہاں پر عام تباہی مچانا نہیں تھا، بلکہ تیل کے ذخیرے پر کنٹرول کرنا، یہ دراصل ان لوگوں کا مقصد تھا. یہ کانسپریسی تھیوری تھی. لیکن اب جو ہے لوگوں نے اس پر سٹڈی کی اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ صحیح تھا اور اسی مقصد کے تحت جو ہے وہ کانسپریسی تھیوری جو ہے وہ صحیح تھی. عزیز سامعین کرام، یہ جو پہلے قسم کی کانسپریسی تھیوری ہے، یہ جو پہلے قسم کی سازشیت کی قسم ہے، اس میں مشکل یہ ہے کہ عام طور پر ایسے جو ناقابل تردید شہادتیں ہیں وہ واقعے کے کافی عرصہ گزر جانے کے بعد حاصل ہوتی ہے. یعنی کہ اب جیسے عراق کا میں نے آپ کو مثال دی، اس کے کئی سالوں بعد یہ چیز ثابت ہوئی کہ یہ جو کانسپریسی تھیوری تھی یہ کانسپریسی تھیوری ٹرو ہے. یہ سمجھنے کے لیے جو ہے کئی سارا عرصہ لگ جاتا ہے. لیکن اس پہلے سازشی تھیوری کا فائدہ ایک یہ ہے کہ ان شہادتوں اور ان تفصیلات کو سامنے رکھ کر آنے والی زندگی کے جو مسائل پیش آتے ہیں ان کو ان واقعات سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے اور اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا یہ کانسپریسی تھیوری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. یہ پہلے قسم کی جو ہے سازشیت ہوگی. دوسری قسم کی جو سازشیت ہے جس میں سازش کا عنصر ثابت شدہ نہیں ہوتا، یعنی کہ 100% پروف جو ہے وہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے سلسلے میں مضبوط شواہد موجود ہوتے ہیں، یعنی وٹنسز موجود ہوتے ہیں. واقعات کی ظاہری شکل اور ان کی سرکاری توجیہ کی بنیادیں بہت کمزور ہوتی ہیں اور سرکاری موقف پر بہت سارے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر جو 9/11 اٹیکس ہوئے تھے، 11 ستمبر کے جو واقعات پیش آئے تھے، اس کے سلسلے میں امریکی حکومت کے موقف پر بہت سارے سوالات لوگوں نے کھڑے کیے تھے. ہمارے ملک میں جو ہے مثال کے طور پر جو دہشت گردی، جو ٹیررزم کے اکثر واقعات کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ سرکاری بیان دیے جاتے ہیں، ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. اہل علم اور اعلیٰ عہدیداروں نے اس شک کا اظہار کیا ہے کہ اس کی بنا پر جو ہے یہ حادثات جو ہے وہ پیش آ رہے ہیں.
ان वाकयात की तौजीह के लिए जो मुतबादिल नजरियात पेश किए जाते हैं, गोया कि वो साबित शुदा नहीं होते, उनको 100% प्रूफ नहीं किया जाता, लेकिन सरकारी बयानिया भी मशकूक होते हैं, यानी कि शक होता है कि वो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी तौर पर जो है वो जो कॉन्स्पिरेसी थियोरी है, जो साजिशियत की जो थियोरी बनाई गई है, वो ऑलमोस्ट ट्रू है। इसीलिए साजिश का अच्छा खासा इम्कान मौजूद है। ऐसे वाकयात के सिलसिले में सवाल उठाए जाने चाहिए और इनके मुतालिक जो है बात भी की जानी चाहिए और हकीकत की तलाश जो है वो हमेशा जारी रहनी चाहिए। ये हो गए दो किस्म के कॉन्स्पिरेसी थियोरीज जिन्हें मैंने कहा माकूल नजरियात कहा जाता है। तीसरी तरफ हम आते हैं, उसे कहते हैं नामाकूल नजरियात या फिर इरैशनल थियोरीज, जो इलॉजिकल होते हैं, मंतकी तौर पर होते हैं। ये जो तीसरी किस्म की जो मैंने आपके सामने पेश किए, ये वो नजरियात हैं जो बगैर किसी ठोस सबूत के, बगैर किसी इल्मी दलील के, बगैर किसी अकली बुनियाद के, महज अटकल पच्चू पर जो है मबनी होती हैं और समाजी राब्ते के ऐप्स हैं या फिर जो सोशल मीडिया है उसके जरिए से, गैर मारूफ वेबसाइटों के जरिए से जो है ये इंफॉर्मेशन लोगों तक फैलाई जाती है, लोग उसको सच मानते हैं और उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जो है सही माना जाता है। हमारे यहाँ भी जो है हम अगर अब देखें तो कई सारे मुसन्निफीन ऐसे हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो ब्लॉग्स लिखते हैं या फिर जो है फला मुख्तलिफ तरीके से जो है इंटरनेट के जरिए से, सोशल वेबसाइट्स के जरिए से है, व्हाट्सएप के जरिए से है, सोशल मीडिया के जरिए से है, कई सारी ऐसी थ्योरीज जो है भेजी जाती हैं और लोग उस पर यकीन कर लेते हैं और उसको सही मानने लग जाते हैं। ये वो थ्योरीज हैं जिन्हें नामाकूल नजरियात या इरैशनल थ्योरीज जो है साजिशियत के मुतालिक कहा जाता है। अजीज सामीन कराम, आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो इन्हीं नामाकूल नजरियात के मुतालिक होगी। पहली दो किस्में जो थी वो माकूल नजरियात थी, ये जो तीसरी किस्म है ये नामाकूल नजरियात के मुतालिक जो है आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो नामाकूल नजरियात हैं, इनके अक्सर इनके मुतालिक कहा जाता है कि ये जो है कई सारे इसके नुकसानात हैं। सवाल ये पैदा होता है कि नामाकूल नजरियात जो व्हाट्सएप के जरिए से या मुख्तलिफ जो है सोशल मीडिया के जरिए से या इंटरनेट के जरिए से फैलाए जाते हैं, इन पर अगर हम बिलीव करें तो इससे हमें क्या नुकसान होगा। सबसे पहला नुकसान ये होगा कि हमारे अंदर जो है स्ट्रैटेजीज और अमली इक़दामात का रुख जो है वो हमारा बिगड़ जाता है। कई सारे ऐसे वाकयात जो हमारी दुनिया में जिंदगी में पेश आते हैं उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, या हमारी अपनी कमजोरियों की वजह से या हमारे अपने गलत फैसले की वजह से, गलत इक़दामात की वजह से, हमारी कोताहियों की वजह से कई मरतबा जो है गलत वाकयात हो जाते हैं। लेकिन जो नामाकूल नजरियात रखने वाले सोच होते हैं वो लोग ये कहते हैं कि हर खराबी, हर मुश्किल जो दुनिया में होती है वो एक साजिशी कुव्वत ही का नतीजा है और इसकी वजह से ये होता है कि हम जिस तरीके से हमें अमल करना चाहिए उसका रुख बिगड़ जाता है, उसका रुख बदल जाता है। ये पहला नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान ये होता है कि ये राह फरार है, यानी कि मुश्किल हालात में जो है लोगों के लिए अपने मुश्किलात से भागने का बेहतरीन तरीका ये कि दूसरों के ऊपर डाल दो कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की वजह से ये मसाइल पेश आए हैं। संजीदा, बाअमल और हौसलामंद लोग जो होते हैं वो कभी इस तरह के फरेब का शिकार नहीं हो सकते। जिन लोगों ने साजिशियत की नफ्सियाती पहलुओं पर काम किया है वो भी ये बात कहते हैं कि आम तौर पर जो नाकाम लोग होते हैं उनकी जहनी साख्त और शिकस्त खोरगी का नतीजा होता है कि वो इस तरीके की साजिशियत, हर चीज को जो है ये साजिश है, ये साजिश है, ये साजिश है, ये कहने लग जाते हैं। आदमी या कौमें पे दर पे नाकामियों के असर से जब बुरी तरह मजरू हो जाते हैं और अमल और जिद्दोजहद की कोई राह उन्हें समझ में नहीं आती, तब कहीं जाकर नामाकूल साजिशी नजरियात में जो है वो पनाह लेने लग जाते हैं। ये दूसरा हो गया नुकसान। तीसरा नुकसान ये हो गया कि इंसान कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के जरिए से या फिर साजिशियत के जरिए से जो है बेअमली को फरोग देते हैं। इनमें यकीन रखने वालों के पास सिवाय नजरियात की तकरार, यानी उस नजरियात के बारे में उसकी तबलीग करना, ये कहना कि ये चीज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की वजह से ये एक साजिश है, ये एक साजिश है, इस बात को फैलाना, इसके अलावा उनके पास और कोई ठोस सबूत नहीं होता और कोई काम उनके पास नहीं होता सिवाय इसके कि लोगों के दरमियान ये कहें कि वो फला जो एक साजिश है ये भी फला एक साजिश है। वो हर वाकये में साजिश का पहलू ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसको फैलाने में मसरूफ रहते हैं। साजिशी अनासिर की हमागीर इत्तिबात का तस्वुर हर तरह के अमली काविश और जिद्दोजहद को बेनतीजा और बावर बना देता है और मंसूबा बंदी, हिकमत अमली, सही काविश, जिद्दोजहद करना जो एक दाई का असल मकसद है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि एक दाई का काम है कि वो अमल करे, लोगों को जो है अच्छाई की तरफ बुलाए, उस काम को छोड़कर जो है ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की ये जो भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ साजिशियत की वजह से हो रहा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सोच लोगों के अंदर आम की जाती है और बेअमली जो है वो लोगों के अंदर फैल जाती है। तीसरा नुकसान हो गया।
چوتھا نقصان یہ ہو گیا کہ جو ہے اس سازشیت کے ذریعے سے مایوسی کو فروغ دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ مایوسی کفر ہے، یہ بات کہی گئی. لیکن جب آدمی جو ہے ان سازشیت کی تھیوریز میں آپ دیکھیں گے کہ جب آدمی یہ محسوس کرے کہ اس کے معاملات مکمل طور پر ایک ایسے اندیکھے دشمن کے ہاتھ میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، جو دنیا کے تمام امور پر کنٹرول کر رہا ہے، تو وہ کس لیے جدوجہد کرے گا، کیوں محنت کرے گا، کیوں کوشش کرے گا؟ ہر واقعہ، ہر حادثہ جو پیش آئے گا اس کی تحقیق اور تفتیش کرنا یا اس کے تحت یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہ آخر یہ کیوں ہوا ہے، وہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اگر کسی ذہن میں سازشی نظریات چھائے ہوئے ہوں تو پھر وہ کیوں کسی مسئلے کے حقیقی ظاہری اسباب کے پیچھے جاننے کی کوشش کرے گا؟ وہ صرف یہ سمجھے گا کہ یہ ایک سازش ہے اور سازشیوں کو سنے بغیر یہی بات کہتا ہوا چلا جائے گا کہ یہ چیز صرف اور صرف ایک سازش ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ نیگیٹو جو ہے وائبز لوگوں کے درمیان پھیلتے ہوئے چلے جائیں گے اور لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ ہم عمل کریں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایک ایسی ہستی ہے جو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے، جو سازش کر رہی ہے، تو میں کچھ بھی کام کروں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے ذریعے سے جو ہے انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. پانچواں نقصان یہ ہوتا ہے، جو کہ آخری نقصان ہے، وہ یہ کہ انسان کی جو سوشل لائف ہے، جو سماجی تعلقات ہیں انسان کے، وہ اثر انداز ہونے لگ جاتے ہیں. عزیز سامعین کرام، مجھے اور آپ کو اس دنیا میں جو بھیجے جانے کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ بہترین امت ہو. کیا بہترین امت ہو؟ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. یہ نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنے کے لیے انسان کو ایک سوشل لائف کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں سے ملنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ہر چیز کو سازش ہے، سازش ہے، سازش ہے یہ سوچنے لگ جاتا ہے، تو سوائے اپنے قریبی اور محدود ترین حلقے کے ساری دنیا کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتا ہے. کسی بھی واقعے یا حادثے کے ان اسباب کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوتا، بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. دیگر انسانوں کے ساتھ اس کی کوئی جو ہے مشترک تشکیل ہی نہیں ہو پاتی، اور اس لیے وہ کسی کے ساتھ بھی تعاون نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر کسی کے بارے میں جس سے وہ ملتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ بھی اس سازش کا حصہ ہے. جس بھی انسان سے ملتا ہے اس کے دماغ میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ یہ سازش ہے جو میرے درمیان جو ہے لوگ کر رہے ہیں. جن باتوں پر انسانوں میں عام طور پر اتفاقی رائے ہوتی ہے، یعنی سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے صحیح ہے، اس میں بھی وہ شک کی نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہو سکتی، اس میں بھی کچھ نہ کچھ غلط پہلو ہے. اسی آئینے سے دیکھتا ہے، اسی سازشیت کے آئینے سے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی سازش ضرور ہوگی. عزیز سامعین کرام، ان تمام نقصانات کو سامنے رکھنے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ معقول نظریات ہیں اور غیر معقول نظریات ہیں، تو مجھے اور آپ کو کیسے معلوم ہو کہ کون سے معقول نظریات ہیں اور کون سے نامعقول نظریات ہیں، کون سے ریشنل ہیں کون سے ارریشنل ہیں؟ تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ اسلام سازشوں کے متعلق کیا کہتا ہے، قرآن و حدیث مجھے آپ کو کیا کہتے ہیں. آئیے ہم اس پر نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید اپنے ماننے والوں کے ذہنوں کی تربیت اس طرح کرتا ہے کہ ایک بندہ مومن کسی غیر عقلی رویے کا روادار ہو ہی نہیں سکتا. توہم پرستی، اندھی روایات پرستی قرآن کے نزدیک مشرکانہ ذہن کی پیداوار ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو قرآن کہتا ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 میں، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہونی ہے. صاف طور پر کہا گیا کہ قرآن جو پروان چڑھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ حکم دیا کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس چیز کے بارے میں تمہیں اپنا کنکلوژن دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ چیز ایک سازش ہوگی. یہ چیز مجھے اور آپ کو کہی گئی. قرآن کہتا ہے کہ فسادی اور فتنہ پرداز جو لوگ ہوتے ہیں وہ نہایت کمزور ہوتے ہیں. جن لوگوں کا ذہن صرف کانسپریسی اور سازشیت کے بارے میں سوچتا ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شر پسند لوگ اور فتنہ پردازیوں کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے اور غیر معمولی قوت ان کو حاصل ہے. یہ چیز وہ سمجھتے ہیں گویا کہ وہ قادر مطلق، یعنی کہ وہ اومنی پوٹنٹ ہیں، عالم کامل ہیں، ہر چیز کا علم انہیں ہے، ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہ رہے ہیں، ہر چیز کو جو ہے صرف ان کے کنٹرول میں ہے، چاہے وہ الومناٹی ہو، فری میسن ہو، صہیونیت ہو، بلکہ ہمارے ملک میں دائیں بازوں کی فسطائی فرقہ پرستی ہو. ان سب چیزوں کے سلسلے میں یہ تصورات موجود ہیں کہ ہر چھوٹا بڑا واقعہ جو ہے یہ انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، انہی کی پلاننگ ہے اور وہی ساری دنیا کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ شر پسند لوگ جو ہیں یہ سب سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں. کانسپریسی تھیوری کیا کہتی ہے کہ ان کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے. اسلام ہمیں کہتا ہے، قرآن ہمیں کہتا ہے کہ یہ شر پسند لوگ جو ہیں یہ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے میں جو ہے پھٹے پڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا واللہ لا يحب المفسدین، کہ ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے، جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے صاف انداز میں یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں، ان کے آپس میں ہی درمیان میں بہت ساری پھوٹ ہوتی ہے، لیکن ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو سازش کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے اور وہ بہت زیادہ ایک ساتھ اکٹھا مل کر ہمارے خلاف وہ فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانے والی قوتوں کے ساتھ سارے عالم انسانی کا ایک ایسا متفقہ اشراق جو بنانا ہے، یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ انسانوں کے مختلف گروہوں کا ایک دوسرے کے ذریعے سے دفاع یہ اللہ کی ایک مستقل سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، فرمایا اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دفاع نہ کرتا رہتا تو روئے زمین پر فساد برپا ہو جاتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو پاورفل بناتے ہیں، ان کے ذریعے سے چند دوسرے گروہوں کو نکالا جاتا ہے، ان کو سوائپ کیا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ یہ کوئی سازش نہیں ہے جو ساری دنیا مل کر چند لوگوں کو وائپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے۔ پھر دوسری بات جو قرآن مجھے اور آپ کو کہتا ہے وہ یہ کہ پوری دنیا کے تمام معاملات پر تسلط اور ساری دنیا پر ایبسلیوٹ پاور یعنی کہ قدرت مطلقہ حاصل کرنے کے لیے کسی انسان یا انسانی گروہ کو یہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات قرآن ہمیں کہتا ہے۔ قرآن میں کہیں بھی ایسی کسی بڑی طاقتور سازش کا اشارہ موجود نہیں ہے جو سارے انسانوں کو بے بس کر کے رکھ دے۔ قرآن میں سازش کا جہاں بھی ذکر آیا ہے اسے بہت ہی کمزور بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام کے دشمن سازش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بھی چال چلتا ہے۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ وہ اپنی چالیں چلتے رہے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ واضح طور پہ کہا گیا کہ وہ چاہے کتنی بھی سازش کر لے، اللہ تعالیٰ جو آگے بات کہی گئی کہ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ بہترین اگر کوئی چال چلنے والا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ یہ دوسری بات قرآن نے ہمیں کہی۔ تیسری بات قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اپنے وہم و گمان کی بنیاد پر ان نامعقول سازشی نظریات جو irrational theories of conspiracy ہیں ان پر یقین کرنا یا انہیں عام کرنا اور ان کی اشاعت کرنا یہ قابل مذمت ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی چیز آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے، مختلف چیزوں کے ذریعے سے آپ کے پاس اگر پہنچتی ہے تو بغیر اس کو جانے اس سازش کو آگے پھیلا دینا کہ یہ چیز سازش کی وجہ سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیز یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے سازشوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے متعلق سے سازشوں کے تمام ڈائنامکس کے متعلق قرآن کا نقطہ نظر ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ وہم و گمان، اٹکل اور بے بنیاد اندازے، تجسس، افواہم کی تخلیق، ان کی اشاعت کرنا، ان پر یقین کرنا، یہ چیز کہا گیا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے واقع افق پر تبصرہ کیا ہے جو ایک بہت بڑی سازش تھی۔ تبصرہ کرتے ہوئے بھی یہ تنبیہ کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیال کرو جب تم اپنی زبانوں سے وہ بات نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات نکال رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا اور تم اس کی معمولی بات خیال کر رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس آیت میں جو ہدایت دی گئی اور آگے مزید جو ہدایات دیے گئے اس میں قرآن کا منشا واضح ہو جاتا ہے کہ مریضانہ تجسس پسندی اور بے بنیاد افواہوں کی اشاعت کرنا۔ آپ کو افواہ معلوم، واقعی افق میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی چیز بھی تھی کہ لوگوں نے افواہ سنی اور تمام لوگوں کو بتانے لگ گئے وہ افواہ کے بارے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بے بنیاد افواہوں کی اشاعت قرآن کے نزدیک قابل مذمت ہے، اسے کنڈیم کیا جانا چاہیے۔ ایک بندے مومن کے معاملات زندگی کو تحقیق پسندی دلیل پر بیان ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ بغیر کسی تحقیق کے کسی بات کو آگے بڑھا دے۔ کتنی بڑی بات کہی گئی سامعین کرام کہ آپ بغیر کسی تحقیق کے تمام لوگوں اگر کوئی بات پھیلائیں تو کہا گیا کہ اس انسان کو جھوٹا قرار دینے کے لیے وہ چیز کافی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آسمانی آفات جو انسان پر آتی ہیں وہ اللہ کی قدرت کی نشانی اور اس کی جانب سے ایک تنبیہ ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر قدرتی چیز جو ہوتی ہے وہ ایک کانسپریسی تھیوری ہو، وہ ایک سازشیت ہی کا نتیجہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ آسمانی آفتیں اللہ تعالیٰ انسانوں کو متنبہ کرنے کے لیے بھیجتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب
اور آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ جو آفتیں ہم نے بھیجی، ہم نے جو آسمانی آفتیں بھیجی، تو مختلف ڈیزاسٹرز جو آئے، یہ کسی کی سازش کا نتیجہ نہیں تھے، بلکہ یہ میں نے بھیجے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تاکہ لوگ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے رہیں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کر رہا ہے سامعین کرام، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو یہ کہیں کہ ہر چیز سازش ہے؟ پانچویں چیز جو قرآن مجھے اور آپ کو کہتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے دوسروں پر الزام تراشی کا کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اہل اسلام کے خلاف دشمنوں کی سازشیں خود ہماری کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہیں، ہماری کمزوری کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ یہ چیز مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے۔ عام سازشیں لوگ ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں، لیکن قرآن بہت واضح طور پر یہ بات کہتا ہے کہ فسادیوں کے لیے یہ حقیر اور کمزور سازش اگر کہیں کامیاب ہوتی نظر آئے تو وہ محض صرف اور صرف اہل ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ جب اہل ایمان کے اندر جو ہے ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، تب شیطان ان پر اٹیک کرتا ہے، شیطانی قوتوں کی سازشوں کا وہ شکار ہونے لگ جاتے ہیں۔ خود شیطانی سازش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، کہ بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا۔ واضح اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کوئی سازش کرے نہ کرے، میرے حقیقی بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کرتے ہیں۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی۔ قرآن نے کہا صبر اور تقوی کو اپنے اندر پیدا کرو، یہ بات کہی گئی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ لوگوں سے ڈر کر سازش کہہ کر جو ہے تمام چیزوں سے چھپ جایا جائے۔ یہ چیز قرآن نے مجھے اور آپ کو نہیں سکھائی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر آنے والے بعض بڑی بڑی مشکلات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے، لیکن کہیں بھی دشمن کی سازش کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کبھی اصل سبب نہیں ٹھہرایا ہے۔ مثال کے طور پر غزوہ احد کے موقع پر میں اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر جو مشکلات پیش آئے تھے ان پر جو تبصرہ کیا گیا ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ قریش نے پلاننگ بہت اچھی کی تھی یا قریش نے بہت اچھی سازش کی تھی، یہ قرآن نے نہیں کہا، یا کسی نے بڑی سازش رچی تھی، یا یہ کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسا ماہر جنگجو ان کی طرف موجود تھا اور انہوں نے صحیح وقت پر زبردست چال چلی، یہ چیز نہیں کہی گئی۔ یہ سب باتیں ہم کو تاریخ سے معلوم ہوتی ہیں۔ قرآن نے ان باتوں اور دشمنوں کی چالوں کو اصل سبب نہیں بتایا، بلکہ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے صاف صاف الفاظ میں، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم ان هذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے 2 گنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے سامعین کرام، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ سازش کا نتیجہ تھا یا قریش کی پلاننگ کا نتیجہ تھا، کہا گیا تمہاری غلطی ہے، تمہیں اپنی غلطی کو سدھارنے کی ضرورت ہے، تمہاری اپنی کمزوری تھی۔ یہ دراصل قرآن مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، قرآن اور سنت کے اس مطالعے سے جو غلط سازشی نظریات ہیں ان کو کس طرح سے ان کی پہچان کی جائے، اس کے کیا اصول ہونے چاہیے، ان تمام کو پڑھنے کے بعد چند اصول مجھے اور آپ کو ملتے ہیں۔ چونکہ ظاہر سی بات یہ ہے کہ ہم جب یہ سب پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہوگا کہ آخر ہم معقول سازشوں اور غیر معقول سازشوں میں سے فرق کیسے کریں، کیسے معلوم کریں کہ یہ غیر معقول سازش ہے؟ تو اس کے لیے چند اصول میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہر وہ نظریہ جس میں سازش کرنے والے کو غیر معمولی اہمیت دی جاتی ہے، بہت زیادہ اس کے پاس قوت ہے، قوت کا مالک اسے ٹھہرایا جاتا ہے، عالمی احوال پر مکمل قدرت اسے ہے، یہ چیز کہی جاتی ہے، تو پھر وہ ایک نامعقول سازشیت کی ایک تھیوری ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہر وہ نظریہ جس میں کسی عظیم قدرتی آفت کو یا دنیا بھر کو بے بس بنایا جائے کہ ساری دنیا اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی ہے، مثال کے طور پر جو وبا آئی، وائرس کا وبا پھیلے گی، کئی ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ساری دنیا اس کے سامنے اگر بے بس ہو جاتی ہے تو کسی انسانی گروہ کی خفیہ منصوبہ بندی کی وجہ سے اس کا نتیجہ اگر وہ بتایا گیا ہو تو پھر وہ چیز بھی غیر معقول سازش میں شامل ہوگی، کیونکہ ایک چھوٹا سا گروہ، ایک انسان ساری دنیا کے نظریے کو، ساری دنیا کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ ابھی ہم نے قرآن کے متعلق پڑھا کہ قرآن میں صاف صاف کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ انہی کے درمیان پھوٹ ہے، وہ تمہارے درمیان کچھ نہیں کر سکتے، واضح کیا گیا۔ تو یہ دوسری چیز ہے جسے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ ایک نامعقول سازشیت کی ایک سوچ ہے، ایک تھیوری ہے۔ تیسری چیز یہ کہ ہر وہ نظریہ جس میں سازش کے توڑ یا اس کے مقابلے کی کوئی ممکن شکل نظر نہ آتی ہو اور جو کسی ٹھوس
हिकमत अमली की तरफ रहनुमाई ना करता हो कि इसकी वजह से जो है क्यों ये चीज़ हुई है, कोई ठोस सबूत अगर उसमें मौजूद ना हो, तो फिर वो चीज़ भी इर्रेशनल थियोरी है, वो चीज़ भी जो है गैर माकूल साजिश है। चौथी चीज़ ये कि गलत साजिशी नजरिए की एक बड़ी अहम पहचान उसकी अंदरूनी कमजोरियां होती हैं। इसमें अंदरूनी तजादात पाए जाते हैं, ऑपोजिट्स पाए जाते हैं। अहम सवालात के आपको जो जवाब होते हैं वो आपको नहीं मिलते, नजर आने वाले हकायक से या ठोस साइंसी सदाकतों से उनका टकराव हो जाता है। मिसाल के तौर पर यह कहना कि जो माहौलियाती तब्दीली आई है, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आए हैं, वो साजिश की वजह से आए हैं, ये चीज, या फिर ये कहना कि कैंसर जो है वो सिरे से कोई बीमारी ही नहीं है, बल्कि विटामिन की कमी की वजह से जो है इंसान को कैंसर हो जाता है, उन लाखों अमवात की कोई तौजीह नहीं कर पाता जो हर जगह हो रही है। हर कोई, कई सारे लोग जो है इन इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स की वजह से, इस इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से जो है इस दुनिया से गुजर रहे हैं। कई सारे लोग कैंसर की वजह से इस दुनिया से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस बात पर अड़े रहे कि नहीं, ये किसी साजिश का नतीजा है, किसी विटामिन डेफिशिएंसी का नतीजा है, और ये जो है कैंसर की बीमारी कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एक साजिश के तहत लोगों के सामने फैलाई जा रही है। ये चीज कहना जो है ये सही नहीं होगा। ये चीज जो है चौथी चीज है जो हमें अपने जहन में रखनी चाहिए। पांचवी चीज ये कि गैर माकूल साजिशों का एक और पहचान ये होती है कि नजरिया पेश करने वाले ये नहीं बता पाते कि साजिश से किसको फायदा पहुंचता है, वो नहीं कह पाते। क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पर दुनिया भर में फैलने वाली जो कोरोना की बीमारी थी, उसका फायदा किस किस को हुआ। वैक्सीन तैयार करने वाली, मिसाल के तौर पर जो है हमने देखा कि कोरोना वायरस के दरमियान हर किसी ने कहा कि वैक्सीन तैयार करने वाली जो कंपनियां हैं, सिर्फ उनके फायदे के लिए जो है वैक्सीन बनाई गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कंपनियां कितना फायदा हासिल करेंगी, ये फायदा इस नुकसान के मुकाबले में क्या हैसियत रखता है जो इस वबा की वजह से करोड़ों लोग इस दुनिया से चले गए, कई सारी मईशत, फाइनेंशियल लॉस लोगों को हो गया, और फिर भी हम कह रहे हैं कि नहीं, इससे जो है सिर्फ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको इससे फायदा पहुंचा हो। अगर ये चंद वैक्सीन बनाने वाले कंपनियों की साजिश होती है, तो दुनिया भर के जो डॉक्टर हैं, सारी दुनिया की हुकूमतें, सारी दुनिया के माहिर हयातियात, सारी दुनिया के पॉलिसी बनाने वाले, सारे दुनिया के अस्पताल, हर कोई क्या उनका साथ दे रहा था? अगर सिर्फ एक कंपनी को फायदा होना है, जो ड्रग्स की कंपनी है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनको अगर फायदा पहुंचना है, तो इन सारे लोगों को इससे क्या फायदा पहुंचा? इन तमाम लोगों को जो इससे अगर कोई फायदा नहीं पहुंचा, तो वो लोग उनका साथ देने के लिए क्यों तैयार हो गए? वबाएं और उसमें अनदेखी जो है गैबी कुव्वत की कंट्रोल हासिल करने की कोशिश में क्या ताल्लुक है? एक वबा फैलाने से किसी का कंट्रोल कैसे हो सकता है? और अगर वो कुव्वत इतनी ताकतवर और बाअसर है कि दुनिया भर की हुकूमतों ही को नहीं, बल्कि सारी दुनिया के इदारे, सारी दुनिया के अरबाब इल्म, सारे दुनिया के साइंटिस्ट, सारे दुनिया के डॉक्टर, सारी दुनिया के मजहबी और समाजी रहनुमाओं, हर किसी को जो है एक गैर इंसानी जुर्म करने पर अगर मजबूर कर सकती हैं, तो आप तसव्वुर कीजिए कि वो इतना कंट्रोल उन्हें कैसे हासिल हो सकता है। और अगर इतना कंट्रोल उनको हासिल है, तो इतना बड़ा कोरोना का ड्रामा करने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा वायरस का ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अगर ताकत है तो अपनी ताकत से पहले ही काम कर लें, वबा फैलाने की क्या जरूरत है? ये चीज मुझे और आपको दरअसल सोचने की जरूरत है जब हम गैर माकूल जो साजिशें आती हैं उनके मुतालिक जो है ये एक और मिसाल मैंने आपके सामने पेश की। अगली चीज ये है जो मुझे और आपको ज़हन में रखनी चाहिए, वो ये कि साजिशी नजरिए की जांच साजिश के दर्जे या फिर एक स्केल होती है, उसको सामने रखकर भी की जा सकती है। जिस इम्कानी साजिश में जितने कम अफराद की शमूलियत होती है, जितने कम अफराद इसमें शामिल होते हैं, जितने कम लोग इससे मुतासिर होते हैं, उसका जितना कम नुकसान होता है, जितने कम जोग्राफिया इलाके पर और जितने कम वक्फे के बाद उसका असर होता है, उसके सही होने का इम्कान उतना ही ज्यादा होता है। चंद लोग मिलकर 10-20 अफराद के खिलाफ या किसी एक हुकूमत के खिलाफ साल 2 साल के लिए कोई साजिश करे और उन्हें नुकसान पहुंचाए, ये चीज मुमकिन है कि चंद लोग मिलकर जो है एक गवर्नमेंट को जो है कुछ करने की कोशिश करते हैं, एक साल 2 साल के लिए कुछ साजिश करते हैं, ये चीज मुमकिन है। लेकिन दुनिया के करोड़ों लोगों के खिलाफ साजिश करना, 10 मुमालिक के खिलाफ साजिश करना, सारी दुनिया को मुअत्तल और बेबस करके रख देना, ये वाली साजिश या ऐसी साजिश जो कई सदियों तक चली जा रही है, ये अकलन भी मुमकिन नहीं है और अल्लाह की सुन्नत के ऐन खिलाफ है। ये बात मुझे और आपको ज़हन में रखनी चाहिए। कुरान ने कहा कि वो कर ही नहीं सकते, यकजहता हो ही नहीं सकते। फिर भी अगर हम कहें तो मुझे और आपको अपना अपना जायजा लेना चाहिए कि हम कुरान पर, अल्लाह ताला की बातों पर कितना यकीन रखते हैं। अगली चीज जिसका मुझे और आपको ज़हन में रखना चाहिए वो ये, जो आखिरी चीज है, किसी जो इरैशनल थियोरी है या फिर जो गैर माकूल साजिश होती है उसको मालूम करने के लिए, उसमें डिफरेंस मालूम करने के लिए इससे मुतालिक एक और जांच, जिसे माहिराना शहादत, एपिस्टेमिक अथॉरिटी की जांच कहते हैं, वो करना भी निहायत जरूरी है। वो ये है कि नजरियात पेश करने वाले, जो लोग ये नजरिया पेश करते हैं कि ये साजिश है, या नजरियात की जो बुनियाद बनाने वाले होते हैं, उनका डाटा की जो पेशकश करने वालों की इल्म और तखस्सुस की जांच होना निहायत जरूरी है कि क्या उनके पास वो इल्म है,
کیا ان کے پاس وہ میجر جو علم ہونا چاہیے کیا وہ اس چیز میں اسپیشلائزیشن رکھتے ہیں، اس کی جانچ پڑتال کرنا نہایت ضروری ہے۔ آج کی پیچیدہ دنیا میں ہر معاملے کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ایک مخصوص علم اور فنون میں اعلیٰ درجے کا علم ہونا نہایت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ میڈیسن کو ہی اگر لے لیں، جو ہے کئی ساری برانچز ہیں اس میں، جو ایک آرتھوپیڈکس میں کوئی اسپیشلائزیشن کر لیتا ہے، کوئی نیونیٹالوجی میں اسپیشلائزیشن کر لیتا ہے، کوئی جو ایسے فارماسیوٹیکلز میں اسپیشلائزیشن کر لیتا ہے، کوئی سائیکیٹری میں اسپیشلائزیشن کر لیتا ہے۔ ہر انسان کا اپنا اپنا ایک دائرے کار ہوتا ہے، اس میں وہ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، اور اس کے معاملے میں اگر کوئی ایک شخص کسی دوسری فیلڈ کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو انسان پڑھ رہا ہے، جو انسان اس کے بارے میں علم حاصل کر رہا ہے، اس کا کیا فائدہ جب وہ اتنے سارا علم حاصل کر رہا ہے، اور وہ اگر کوئی بات کہہ رہا ہے ورسز اگر کوئی ایک انسان جس کے پاس وہ علم نہیں ہے یا کوئی دوسری ہی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، وہ اگر کوئی بات کہہ رہا ہے، تو اس میں جو ہے جانچ پڑتال کرنا نہایت ضروری ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ معقول سازش ہے یا پھر غیر معقول سازش کی ایک تھیوری ہے۔ جس شعبے سے متعلق معاملہ ہو، اس کے معتبر اہل علم اور اہل فن کو پہچاننے کی صلاحیت، ان پر اعتماد کرنا، یہ سنجیدہ علمی تجزیوں کی نہایت اہم ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ جو معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس کا تعلق کس شعبے سے ہے۔ میرا اور آپ کا یہی حال ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بات آتی ہے، کوئی تھیوری کہی جاتی ہے، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کون سی فیلڈ میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کلائمیٹ کو ہی لے لیں، الگ الگ لوگ الگ الگ چیزوں کے سلسلے میں جو ہے اس میں ان کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، لیکن ہم جو ہے اس کو جانتے بھی نہیں کہ وہ کون سی فیلڈ سے متعلق رکھتا ہے، وہ چیز ہی نہیں جانتے، اور اس کے متعلق کئی ساری باتیں کہنے لگ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے ایک سازش کا نتیجہ ہے۔ مثال کے طور پر وائرس کے پھیلاؤ کے علم کا تعلق ڈاکٹروں سے نہیں پوچھا جاتا، بلکہ جو وائرولوجسٹ ہوتے ہیں، جو وائرولوجی میں جو ہے جن کا اسپیشلائزیشن ہوتا ہے، جو وائرسز کو پڑھتے ہیں، ان کو اس متعلق اگر پوچھا جائے تب کہا جائے گا کہ ہاں بھائی آپ صحیح انسان سے اس متعلق پوچھ رہے ہیں، اور صحیح جو آپ کو علم ہے وہ آپ تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ عزیز سامعین کرام، یہ تمام باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد، یہ ڈفرنس معلوم کرنے کے بعد کہ آپ کے سامنے اگر کوئی سازش آئے، اگلی مرتبہ آپ کے پاس اگر کوئی میسج آئے، کوئی کانسپریسی تھیوری آ، چاہے ویب سائٹ کے ذریعے سے ہو، ای میل کے ذریعے سے ہو، واٹس ایپ کے ذریعے سے ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، کہیں پر بھی ہو، سب سے پہلے آپ ان تمام باتوں کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ان کو اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ کیا یہ چیز صحیح میں کسی سازش کا نتیجہ ہے، یا ہم بس چند لوگ ہیں جو ایسے ہی افواہیں اڑا رہے ہیں۔ اور یہ سوچیں کہ اللہ کے رسول نے جب کہا کہ ایک انسان کی جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ بغیر کچھ جانچ پڑتال کے اس میسج کو آگے فارورڈ کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ چیز صحیح ہے، کیا یہ چیز صحیح ہے؟ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں، اور کیا اپنے آپ کو آپ جھوٹا قرار دینا چاہتے ہیں؟ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں اس سے پہلے کہ آپ کلک کر کے کسی اور کو کوئی میسج فارورڈ کرنے جائیں۔ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد عزیز سامعین کرام، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے چیزوں کو جو ہے ان کی تہ تک جانے کی کوشش نہ کریں۔ بے شک ہم کو دنیا کے احوال اور شر پسند طاقتوں کی سازشوں سے باخبر رہنا ہوگا، صحیح جد و جہد کے لیے یہ ضروری ہے، لیکن اس میں حد سے زیادہ مبالغہ آمیزی سے کام لینا، قرآن نے بھی خود کہا کہ اعتدال کی روش اختیار کرو۔ مبالغہ آمیزی سے پرہیز کرنے کو کہا گیا، ان کو اپنے دماغ پر اس طرح حاوی کر لینا کہ ہر چیز کو جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی آئینک سے آپ دیکھیں گے، دنیا کے ہر چھوٹے بڑے واقعے کو سازش کا پہلو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ یہ کبھی زیر بحث نہ آئے، بلکہ ساری بحث صرف ان صحیح اور غلط نظریات پر ہو کہ ہمارے سلسلے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ نفسیاتی مرض کی علامت ہوگی۔ جو بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ امت مسلمہ کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف اپنے مسائل کا خود انچارج لیں۔ آپ کی زندگی میں اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کی بجائے جو ہے جب ہم اس طرح سے انگلی کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ 4 انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں۔ خود انچارج لیجئے، بلکہ دنیا کے مسائل کا بھی آگے بڑھ کر چارج لیجئے۔ جس دن ہم اپنے آپ کو اس دنیا کے مسائل کے لیے خود کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، خود کو ذمہ دار سمجھیں گے اور ان کا حل پورا چارج لے کر وہ ترقی اور کامیابی کے شاہراہ کا پہلا قدم ہوگا اگر میں نے اور آپ نے اپنی سوچ کو اس طریقے سے بنا لیا۔ اپنی کسی ناکامی کے لیے دوسروں کو ذمہ دار قرار دینے کا رویہ دراصل راہ فرار ہے۔ اپنے آپ کو وہاں سے بھگا دینا، بلیمنگ گیم کھیلنا، دوسروں پر الزام لگا کے خود بھاگ جانا، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ جو فرد یا قوم اس راہ فرار کی عادی ہو جاتی ہے وہ کبھی کامیابی کا جو ہے اسے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک کامیاب فرد اپنی ناکامی کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے، اس کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس سے زیادہ اپنے اندر، بیرونی سے زیادہ اندرونی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس میں میری کیا غلطی ہے، میں کیا بہتر بنا سکتا ہوں۔
ہوں. بیرونی احوال اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں، اس لیے انہیں وہ خدا کے سپرد کر دیتا ہے کہ بیرونی چیزیں میرے کنٹرول میں جو نہیں ہے وہ میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہوں، لیکن جو میرے کنٹرول میں ہے، جو میں کر سکتی ہوں، جو میں کر سکتا ہوں، وہ میں بہتر بنانے کی کوشش کروں گا. ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ قوت اور زیادہ دانش مندی کے ساتھ وہ کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی کامیابی کے لیے توکل کو ایک ضروری چیز قرار دیا. عزیز سامعین کرام، آخری دو باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ کہا کہ توکل ایک ضروری چیز ہے. توکل کا فلسفہ ہم کو آخری حد تک ہمت رکھنا ہے، ہمت ہارے بغیر، مایوس ہوئے بغیر کوشش کرتے رہنا، یہ دراصل توکل ہے. توکل ہم کو باعمل اور عملیت پسند بنا دیتا ہے، آپ کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے پر ابھاتا ہے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہو کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ یقین جب آپ کو ہو جائے تو آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے اوپر ایک آزمائش کر رہے ہیں، میں اس میں کیا کر سکتی ہوں، یہ چیز میں اور آپ سوچنے کی کوشش کریں گے. اپنے دائرے کار میں جو ہے جو کام ہو سکتا ہے اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم نے تو اسے اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے جو ایک دوسرے پر خوش آئندہ باتیں، دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں. اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے. پھر سے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ اپنی افترا پردازیوں جو ہے وہ کرتے رہیں. اس میں جو ہے آخری سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، اس کے متعلق جو وہ لکھتے ہیں، جو تفسیری نوٹ وہ لکھتے ہیں، وہ پڑھ کر جو ہے میں آخر میں اپنی بات کا اختتام کروں گی. وہ لکھتے ہیں اس آیت کے اس میں کہ ان قوتوں کی یہ مکاری مکمل طور پر آزاد اور بے قید بھی نہیں ہے، اس کے ارد گرد مشیت الہی کا ایک وسیع دائرہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت اس میں موجود ہے. یہ شیاطین جو سرگرمیاں بھی دکھا رہے ہیں وہ اللہ کی مشیت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے دکھا رہے ہیں. یہ مشیت کا دائرہ اللہ کی تقسیم کا دائرہ ہے، یہ میرا اور آپ کا دائرہ نہیں ہے. یہیں سے اللہ کے بندوں کی نظروں میں شر کی قوتوں کا یہ جماع اور اس کی پشت پر عالمی تائید کی حیثیت بھی نہیں رکھتی ہے. پھر آگے جو ہے انہوں نے اپنی بات کو کہا کہ جس قدر اللہ اپنے دوستوں کی آزمائش کے طور پر اجازت دے اتنا ہی وہ سامنے والے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. آخرکار تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے ہیں، اس لیے اہل حق کو چاہیے کہ وہ اپنے یقین اور عقیدے کو اللہ کی ذات پر کے ساتھ وابستہ رکھیں، خواہ شیطان چاہے یا شیطان نہ چاہے، اور وہ اپنی راہ پر اس طرح گامزن رہے کہ ان کے اخلاق اور اعمال میں سچائی رچی بسی ہو، ان کے دل و دماغ حق سے سرشار ہوں. رہی شیطانوں کی دشمنی اور ان کی مکاری تو اہل حق کو چاہیے کہ ان کو اللہ کی مشیت اور قدرت کے حوالے کر دیں جو ہر صورت میں کامیاب اور غالب رہتی ہے، اس لیے کہ یہ سب امور اللہ کی مشیت کے مطابق چل رہے ہیں، اور اگر تمہارے رب کی مشیت ہوتی تو وہ ایسا نہ کر پاتے. بس انہیں چھوڑ دے، وہ جو چاہے اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں. عزیز سامعین کرام، ان تمام باتوں کے اختتام یہی ہے کہ یہ بات جو ہم بار بار سازشیت یہ بات کہتے ہیں، مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. یہ سوچ کر ہم کام لیں، اور ہر مرتبہ جب کوئی علم ہمارے پاس آئے تو اہل علم جو لوگ ہیں ان کے پاس سے علم، خود قرآن نے کہا کہ تم اہل علم کے پاس جاؤ، ان کے پاس سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرو. قرآن سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی لفظ نہیں ہو سکتا، اس کو اپنا بیسس بنا کر، اس پر یقین رکھ کر اس کے کہے ہوئے راستے پر چلنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سازشوں سے کوسوں میل دور رکھے، اللہ تعالیٰ میں شیطان کے اس چنگل سے کوسوں میل دور رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ عقل اور فہم دے کہ ہم جو ہے معقول اور غیر معقول جو نظریات ہیں ان کے درمیان فرق کر سکیں. اللہ تعالیٰ یہ عقل سلیم مجھے اور آپ کو نوازے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.